الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا. کہا گیا کہ الدنیا دار المحن، کہ دنیا جو ہے امتحان گاہ ہے. اس میں انسان تھوڑے عرصے کے لیے بھیجا جاتا ہے اور ہر انسان کا مختلف طریقے سے انڈیویجول طور پر یا کلیکٹیو طور پر، انفرادی یا اجتماعی طور پر اللہ تعالیٰ امتحان لیتے ہیں. یہ وہ چیز ہے جو انسان سمجھتا ہے، کیونکہ جب ہم چھوٹے چھوٹے امتحانات سے گزرتے ہیں جیسے اسکول کا، تو پتہ چلتا ہے کہ کچھ بننے کے لیے، کچھ بڑھنے کے لیے، کچھ کرنے کے لیے انسان کا امتحان تو بہرحال ہوتا ہے. چاہے آپ ایک گریڈ سے دوسرے گریڈ میں جائیں، آپ کا امتحان ہوگا. چاہے انسان ایک نوکری سے دوسری نوکری پہ جاتا ہے تو وہ لوگ ٹیسٹ لیتے ہیں کہ بھئی یہ بندہ اس قابل بھی ہے کہ اس کو لایا جا سکے. تو امتحان سے اللہ تعالیٰ انسان کو جگاتے ہیں، انسان کے اندر چمک لے کر آتے ہیں. اور یہ وہ چیز ہے کہ یہ امتحان کافر پہ بھی ہے، مسلمان پر بھی، اور مسلمان پر غالباً زیادہ ہوگا، کیونکہ دنیا جو ہے سجن المؤمن و جنت الکافر، کہ دنیا کے لیے، مسلمانوں کے لیے دنیا جو ہے وہ ایک جیل کی طرح ہوتی ہے. جیل میں صعوبتیں ہوتی ہیں، پریشانیاں ہوتی ہیں، اور کافر کے لیے یہ ایک جنت ہے کہ وہ جنت بنانے میں لگا ہوا ہے. اب کس نوعیت کے امتحانات ہوتے ہیں آپ دیکھ لیں. کبھی کسی انسان پہ خوشی کا عالم طاری ہے، کبھی غم کا عالم طاری ہے، کبھی انسان صحت مند ہے، کبھی انسان بیمار ہے، کبھی انسان نفع کی حالت میں ہے کہ مٹی کو ہاتھ لگاتا ہے تو سونا بن جاتا ہے، اور کبھی ایسا نقصان کہ سونے کو ہاتھ لگائے تو مٹی بن جایا کرتی ہے. کبھی انسان نہ چاہے اللہ تعالیٰ عزت دے دیتے ہیں، اور کبھی کبھار اللہ تعالیٰ عزت چاہیں تو عزتوں کے کاموں کے اندر انسان کو بے عزتی اور ذلت مل جاتی ہے. تو یہ احوال تو ہر ایک کے اوپر آتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی جو مقرب لوگ ہیں ان پہ شاید زیادہ آتے ہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ ہے مغیر الاحوال، احوال کو عدلتے بدلتے، یعنی کہ ایک طرح کا حال کسی پہ نہیں رہتا ہر وقت. وہ کسی نے کہا تھا نا کہ خوشیوں کے ساتھ ہزار غم بھی ہوتے ہیں، جہاں بجتی ہے شہنائی وہاں ماتم بھی ہوتے ہیں. کہ خوشی کے ساتھ غم تو ہوتے ہی ہیں. اب چونکہ ہر بندے کے اوپر یہ ہے، اور خاص طور پر جو اللہ کے مقرب ہیں ان پہ زیادہ، اس لیے انبیاء کرام پہ دیکھیں تو سب سے زیادہ ان کے اوپر امتحانات ہیں. حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے، بلکہ انڈیویجول لیول پر بھی آئے اور ایز اے امہ، ایز اے نیشن، ایز اے قوم ان کے اوپر بھی امتحانات ہیں. اس لیے قرآن کریم کے ہے کہ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولُ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ، کہ جو پچھلے انبیاء تھے وہ ان کے اوپر ایسے ان کو ہلایا جھلایا گیا، زُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولُ الرَّسُولُ، یہاں تک کہ نبیوں نے بھی کہنا شروع کر دیا، وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ، اور ان کے ساتھ جو ان کی امتیں تھیں، ایمان والے تھے، کیا کہنے لگے؟ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ، کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کب آئے گی، کب اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی. اللہ اکبر، اللہ نصر اللہ قریب، بے شک اللہ تعالیٰ کی مدد قریب ہے. تو ہم اس کو نا میٹا لیول پہ نہیں دیکھ پاتے. ہم سمجھتے ہیں کہ چونکہ وی میٹر، کہ ہم ہی میٹر کرتے ہیں، تو یہ ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں، اربوں سال کی زندگی میں ہمارا، یعنی ہمارے ارد گرد ہی دنیا ریوالو کرتی. ایسا نہیں ہوتا. یہ ایک لمبی کہانی کریشن کی اللہ تعالیٰ نے بنائی، اور کب تک چلے گی یہ بھی اللہ ہی کو معلوم ہے. اس میں تو ہم ایک ذرہ ہیں.
وی آر اے اسپیک آف ڈرٹ، اے اسپیک آف ڈسٹ، کہ جو کہ وی ڈونٹ ریئلی میٹر ان دا بگر اسکیم آف لائف. تو اس میں انسان کم از کم سوچنے کی کوشش کرے کہ ہم جو ہیں وہ کچھ بھی نہیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا ایک ماسٹر پلان ہے، قدر ہے، تقدیر ہے، اور کبھی کبھار انسان کو تقدیر کے آگے گھٹنے ٹیک دینے پڑتے ہیں. یہی چیز صحابہ کرام کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمائی، زلزلوا زلزالا شدیدا، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو شدید قسم کا جیسے نا امتحان میں ان کو شیک کر کے اللہ تعالیٰ نے ان کو ٹیسٹ لیا. تو اب اس میں کہ کس طرح کے ٹیسٹ تھے، کیا تھے، اس میں تو ہم زیادہ نہیں جائیں گے کیونکہ وہ ہم اکثر اس کی بات کر چکے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں وہ بہرحال فرماتے ہیں وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ بھائی بہرحال فصبر جمیل، کہ انسان کو اللہ کے سامنے صبر کرنا پڑتا ہے. تو صبر کے ذریعے اور صلات کے ذریعے انسان جو ہے کوشش کرتا ہے کہ اپنے حالات کو جھیلنا سیکھے، اور اس کے علاوہ اللہ کے آگے دعائیں کرتا ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہیں اس پہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اس کے اوپر دعائیں بھی کیں، کہ جب بھی پریشانی آتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سجدے میں آپ کو نظر آئیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ ایک اگر انسان کو بات سمجھ میں لگتی ہے، تو اب جو امت کے اوپر ایک حالات چل رہے ہیں جو روزانہ ہم دیکھتے ہیں، جدھر دیکھتے ہیں ایک پریشانی ہے، جدھر دیکھتے ہیں موت نظر آتی ہے، جدھر دیکھتے ہیں مصیبت، فساد، فتنہ، خوریزی نظر آتی ہے، تو انسان کبھی کبھار جو ہے وہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ بھائی کب حالات بہتر ہوں گے. تو مجھے یاد پڑتا ہے کہ ہمارے شاعر جو گزرے ہیں علامہ اقبال، انہوں نے اس کے اوپر ایک بہت اچھا یعنی کہ نظم لکھی جس کو جواب شکوہ کہتے ہیں، کہ جب ہم جیسے لوگ شکوہ شکایت اللہ سے کرتے ہیں کہ بھئی یا اللہ کریم ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے، امت کے حالات کیوں ایسے ہیں، تو جیسے ایک غیبی آواز اس کا جواب دے رہی ہے. تو آج ہم کوئی لمبا چوڑا بیان تو نہیں کریں گے، عام طور پر جیسے ایک نصیحت وغیرہ ہوتی ہے، تو آج انہی اشعار کے اوپر تھوڑا ہم غور کرنے کی کوشش کریں گے کہ جب انسان یہ شکوہ کرتا ہے، پریشانی کے عالم میں آتا ہے، تو آگے جیسے کیا جواب اس کو ملتا ہے. تو ایک لمبی ایک نظم ہے، اس کے کچھ اشعار جو ہیں ہم دیکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے رہ رو منزل ہی نہیں. کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا جو ایک نظام ہے مدد کا، وہ تو وہی ہے، لیکن ہم میں سے کوئی سائل ہی نہیں، وہ ایمان والا آپ کو نظر نہیں آتا کہ جس کا ایمان اس درجے پہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کو کھینچ کر لے آئے. تربیت عام تو ہے جوہر قابل ہی نہیں، جس سے تعمیر ہو آدم کی یہ وہ گل ہی نہیں. کہ ویسے تو تربیت آپ کو نظر آتی ہے، لیکن ہمارے اندر وہ ایسنس ہی غائب ہو چکا ہے. آپ دیکھیں میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ مسلمانوں کی وہ حالت ہو چکی کہ نہ ہم دنیا میں کچھ بن سکے اور نہ ہی دین میں کچھ بن سکے. ہم کوئی ایسا فریم ورک نہ لا سکے کہ جس کے ذریعے ہم دنیا کو کوئی سلوشنز پیش کر سکیں. تو دنیا میں بھی زیرو، اور دین میں تو ہم بالکل ویسے ہی زیرو ہو چکے ہیں. تو جسے تعمیر، کیونکہ آدم کو تعمیر کی، جس کو کہتے ہیں کنسٹرکٹیو ایک تھاٹ کی ضرورت ہوتی ہے. تو ہم وہ گل ہی نہیں، ہم تو وہ یعنی کہ پھول ہی نہیں ہے کہ جس کے ذریعے ہیومینٹی کی تعمیر کی جا سکے. کوئی قابل ہو تو ہم شان کیے دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں. اللہ اکبر، واقعی ایسا ہے کہ جہاں قابلیت ہو. اب آپ دیکھیں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین، ریگستان میں رہنے والے یہ بزرگ، جن کو اسلام و ایمان سے پہلے زمانہ جاہلیت کہا جاتا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر جب یہ نور پیدا کر دیا، داخل کر دیا، تو ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں. ہاتھ بے زور ہیں، الحاد سے دل خوگر ہیں. کتنی عجیب بات کی کہ ہمارے ہاتھ یعنی کہ وی ہیو نتھنگ، یعنی کہ ایکشن ہمارے اندر ہے ہی نہیں. ہاتھ بے زور ہے، کچھ کرتے ہیں، جسے ہماری زبان میں کہتے ہیں کچھ کرنے جوگے نہیں. الحاد سے دل ہو، الحاد سمجھتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ ایتھیزم. الحاد یعنی کہ ہم زبان سے تو کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ، لیکن دل میں یقین نہیں ہے.
اللہ رب العزت پہ یقین نہیں ہے، ہمارے وے آف لائف پہ یقین نہیں، تو الحاد سے دل خوگر ہیں، امتی باعث رسوائی پیغمبر ہے۔ واقعی یہ میں سوچتا ہوں تو جیسے کانپ اٹھتا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دیکھتے ہوں گے، صحابہ کرام ہمیں دیکھتے ہوں گے، تو یعنی کہ جیسے کلیجہ چھلنی چھلنی ہوتا ہوگا کہ یہ مسلمان ہے۔ بت شکن اٹھ گئے باقی جو رہے بت گر ہیں، تھا ابراہیم پدر اور پسر آزر ہے، یعنی کہ ابراہیم کے جو علیہ السلام کے جو روحانی بیٹے بیٹیاں تھے، اب وہ آزر کے روحانی بیٹے بیٹیاں بن گئے، یعنی کہ اب ہم وہ بت شکن نہیں رہے، ہم نے تو اپنے اندر اتنے بت پیدا کر لیے۔ سچی بات ہے اگر ہم اپنے اندر جھانک کر دیکھیں تو ہم اپنے نفس کے خول سے ہی باہر نہیں نکل سکے، یعنی ہم آپس کی لڑائیاں، آپس کے جھگڑے، آپس میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی ایک جو دل کے اندر شوق آ چکا ہے دنیاوی لحاظ سے بھی اور دین میں بھی، کہ بھئی دین میں ہم دین کی اچھائی نہیں دیکھنا چاہتے، یعنی کہ ہم یہ نہیں دیکھیں کہ دین بڑھے، بس یہ ہوتا ہے کہ کوئی یعنی کہ ہمیں ہی بڑا سمجھا جائے۔ ہم؟ تو انسان ایک عجیب قسم کے ہم نے اپنے اندر بت شامل کر لیے ہیں۔ کس قدر تم پر گراں صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے ہاں نیند تمہیں پیاری ہے۔ تو بھئی جو ہم تہجد گزار تو بن نہ سکے، جنہوں نے راتوں کو اٹھ کے اللہ سے اللہ کو مانگا، پھر اللہ تعالیٰ کو پا بھی لیا، اور جو بستروں میں سوتے رہ گئے تو ظاہر ہے سو سو کے موئی جاتے ہیں۔ طبع آزاد پہ قید رمضان بھاری ہے، یعنی ہماری آزاد طبیعت پہ تو اب رمضان جیسا مہینہ بھی بھاری پڑ چکا، تم ہی کہہ دو یہی آئین وفاداری ہے۔ جیسے آواز آتی ہے کہ تم یعنی کہ اپنے آپ کو ایک جیسے وفادار کہتے تو ہو، تم خود ہی بتا دو کہ جو روزے نماز جن لوگوں کے اوپر بھاری ہو، جن کے اوپر قرآن کریم کو اٹھا کے پڑھنا بھاری ہو، ایسے لوگوں کو باوفا کہا جائے گا؟ جو اپنے نفس کے شکار لوگ ہوں، جو عبد و نفس بن چکے ہوں، تو کیا ایسے لوگوں کو باوفا کہا جائے گا؟ اور آگے قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں تم بھی نہیں، یعنی what makes us a nation is our deen, what makes us an ummah is our deen۔ قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں تم بھی نہیں، جذب باہم جو نہیں محفل انجم بھی نہیں۔ یہ آپس ایک بردرہڈ، ایک ہو جانے کا جذبہ نہیں، تو پھر یہ محفل انجم بھی نہیں، پھر یہ بندہ سمجھے کہ ہم یعنی کہ ایز اے ون گیدرنگ ہم اس طرح رہیں گے، تو ایسا نہیں ہوتا۔ اور پھر جن کو آتا نہیں دنیا میں کوئی فن تم ہو۔ واقعی دیکھیں ہم یعنی کہ ہم میں سے کتنے راکٹس اڑا رہے ہیں، دنیا میں بھی کچھ نہیں آتا، نہیں جس قوم کو پروائے نشے من تم ہو، بجلیاں جس میں ہو آسودہ وہ خرمن تم ہو، بیچ کھاتے ہیں جو اسلاف کے مدفن تم ہو۔ ہم نے ہی اپنے بڑوں کے قصے کہانیوں کو جیسے دفنا دیا۔ ہوں کو نام جو قبروں کی تجارت کر کے، کیا نہ بیچو گے جو مل جائیں صنم پتھر کے۔ ہم لوگوں کے نام بیچتے ہیں، آپ دیکھ لیں آج کل کی خانقاہیں کیا ہے، وہی ہے کہ وہ جیسے ایک غلامی کے جیسے اڈے بن چکے ہیں، بجائے اس کے کہ انسان کو دنیا سے مخلوق سے آزاد کرتے، ان کو صحیح ایک آزادی نصیب ہوتی، نہیں وہ ایک الگ سی جیسے غلامی کا شکار ہوتے جا رہے ہیں۔ صفائے دہر سے باطل کو مٹایا کس نے، نوع انسان کو غلامی سے چھڑایا کس نے، میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے، میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے۔ یہ کس سے بات ہو رہی ہے؟ یہ سلف صالحین کی بات ہو رہی تھے تو وہ آبا تمہارے ہی، مگر تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ درے منتظر فردا ہو۔ یعنی کہ جو بڑے لوگ تھے وہ تو دیکھو کام کر گئے، وہ تمہارے ہی بڑے تھے، ظاہر ہے ہمارے روحانی پیشوا تھے جن کو ہم اکابرین کہتے ہیں، سلف صالحین کہتے ہیں۔ یہ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ، طارق ابن زیاد رحمۃ اللہ، کتنے بڑے بڑے جو بزرگ گزرے، سلطان محمد رحمۃ اللہ، یعنی کہ وہ تو ایک میننگ فل پرپس فل زندگی گزارنے والے تھے تو وہ آبا تمہارے ہی، مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا۔ منتظر فردا کہتے ہیں لوکنگ فار ٹمارو، ہوتا نا کہ انتظار میں بیٹھے ہیں کہ جی امام مہدی رحمۃ اللہ دامت علیہ السلام تشریف لائیں گے تو خود بخود کے ہمارے حالات ٹھیک ہو جائیں۔ منتظر فردہ، پوری امت بیٹھی ہے انتظار میں
کہ کوئی ایسا مسیحا آئے اور خود بخود کام ہمارے ٹھیک ہو جائے. تو کہتے ہیں یاد رکھو منفعت ایک ہے اس قوم کا، نقصان بھی ایک، ایک ہی سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک. کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک. آج جو ہم ٹوٹ چکے ہیں، 50 سے اوپر مسلمان ممالک ہیں، لیکن ڈیوائیڈ اینڈ کانکر، یعنی کہ کافروں نے ہمیں توڑ ڈالا. آج بڑی بڑی بلڈنگیں بنانے کے اندر شوق پہ بیٹھے ہیں، کسینو بنانے میں کانسرٹس ہو رہے ہیں، سب کچھ یہ ہو رہا ہے، لیکن یہ نہیں کہ انسان کے دل میں غم کی کیفیت ہو کہ بھئی مسلمانوں کو، اس امت کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو کیا ہو رہے. کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک. فرقہ بندی ہے کہیں کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں. جس طرح دین میں بھی ٹوٹ رہے ہیں کہ کوئی دیوبندی ہے، کوئی بریلوی ہے، کوئی اہل حدیث ہے، کوئی فلاں کوئی فلاں کوئی فلاں، اور چھوٹے چھوٹے سے جیسے ہر ایک نے اپنے چھوٹے چھوٹے سے 1.5 اینٹ کی مسجد بنائی ہوئی. کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں کہ انسان بندہ سوچے تو صحیح کہ ایک بڑا ویژن، ایک بڑی مشن، ایک بڑی ڈائریکشن تو ہم لے نہ سکے. یہ چھوٹے 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 کام کر کے جیسے انسان اپنے آپ کو خوش کرنے والی بات ہوتی. اللہ اکبر. کون ہے تارک آئین رسول مختار؟ مجھے بتائیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آئین یعنی کہ the constitution of life, the way to live your life، کس نے اس کو چھوڑا؟ مصلحت وقت کی ہے کس کے عمل کا معیار، کہ ہم ہر وقت یہی آج ہو رہا ہے نا کہ جی وقت کی مصلحت بتاتے رہیں، اس وقت مصلحت کیا ہے. اور وہ مصلحت کیا ہوتی ہے کہ کسی طرح سے ہم بچ جائیں، باقی امت چاہے بھاڑ میں جائے چاہے وہ آگ میں جائے. مصلحت وقت کی ہے کس کے عمل کا معیار. ہمارے ہر عمل میں بس مصلحتیں ڈھونڈتے رہتے ہیں. کس کی آنکھوں میں سمائے ہے شعار اغیار. ہم لوگوں کو دیکھ کے، ان کے کاموں کو، ان کے انداز بیان، ان کی لائف، ان کا کلچر، اس کو دیکھ کے ہمارے آنکھوں میں جیسے روشنی سی آ جاتی ہے. کس کی آنکھوں میں سمائے ہے شعار اغیار؟ لوگوں کے، یعنی کہ وے آف لائف اور ان کے لائف سٹائل اور ان کے ورلڈ ویو کو دیکھ کے ہم جو ہیں بس، یعنی کہ اسی سے ہم جیسے ہماری آنکھیں چندیا جاتی ہیں. ہو گئی کس کی نگاہ تر سلف سے بیزار. اور واقعی بڑوں کی بات کرو تو بیزاری سی ہوتی. یعنی ہم اپنے اندر دیکھیں اکابرین ایسے تھے ویسے تھے، وہ تو پرانی باتیں تھی، 1400 سال پرانی باتیں تھی. بھئی آپ ماڈرن زمانے کی ماڈرن باتیں کریں. قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں. یہی چیز ہے کہ احساس ختم ہو چکا، احساس سے زیاں جاتا رہا. قلب میں سوز نہیں، ایمپتھی نہیں ہے. وی ڈونٹ فیل اینی تھنگ، دیر از نو گریف، کہ بھئی ہمارے اندر وہ فکر ہی نہیں ہو رہی. دیکھو ہو کیا رہا ہے. ہم دیکھیں تو صحیح کہ ہمارے بچے بچیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ہماری مائیں بہنیں بیٹیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. یہ شعر تو ہلا کے رکھ دیتا. قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں. صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیغام تھا، امتی امتی امتی، اس کا تمہیں کوئی پاس ہی نہیں، کوئی غم ہی نہیں ہے. اپنی چھوٹی سی دنیا بنا کے بیٹھے ہوئے ہو. واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طبعی نہ رہی، شعلہ مقالی نہ رہی، رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی. اللہ اکبر. اذانیں تو اب بھی دیتے ہیں، لیکن وہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح نہیں رہی. فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی. یہاں پہ یہ ہے کہ ہمارے اندر ایک ایکیڈیمک سا نالج رہ گیا، ایون ایز فار ایز دا دین از کنسرنڈ، بٹ دا ان ڈیپتھ بینگ اے پالیمیتھ، یعنی کہ جو ہر لائف کا جو ہر ایسپیکٹ ہوتا ہے اس کو انسان کور کر کے ہولسٹکلی سوچ چکے. وہ ہم سوچ ہی نہ سکتے. اب ہمارے اندر وہ بڑی ذہن ہی نہیں رہے، چھوٹے چھوٹے سے ذہن رہ گئے. مسجد مرثیاں خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے. مسجد رو رہی ہیں کہ بھئی نمازی ختم، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے. شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود. ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود. لوگ کہتے ہیں کہ مسلمان ختم، لیکن اگر دیکھو تو بھی مسلمان تھے کہاں. ہم اپنے آپ کو مسلمان کہہ بھی سکتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ اب یہ سنیں. وضع میں ہو تم نصارا تو تمدن میں ہنود. وضع یعنی وضع کتا یعنی انسان جو باہر، میں نے ایسے کپڑے پہننے ہیں، میں نے ایسا دکھنا ہے، میں نے ایسا کرنا. وضع میں تم ہو نثارا. بالکل ہم ویسٹ کو
100% کاپی کر. جو فیشن جیسا ہمیں دے دیا جاتا ہے ہاتھ میں، اس کو 100% ہم نے اپنے اوپر لگانا. تمدن میں ہنود، آپ دیکھ لیں پاکستان جیسے ہمارا ملک ہے، تمدن کہتے ہیں کلچر. کلچرلی ہم یعنی کہ جس طرح سے ایک وہ ہندو کلچر کو اپنانا چاہتے ہیں، اب وہ چاہے بالی ووڈ ہو، چاہے فلاں ہو، تو 100% اس کو ہم کور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود بھی دیکھ کے جو ہے نا ہمیں شرما جاتے ہیں کہ بھی یہ لوگ مسلمان ہیں، یہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد یعنی کہ یہ ہے، وہ بھی شرماتے. اللہ اکبر. یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو. یعنی کہ ہم نے ہر قسم کی آئیڈینٹی کو اپنا لیا، لیکن سوال یہ ہے کہ ہم سب کچھ ہیں، کیا ہم مسلمان ہیں؟ لائک از دیٹ آر پرائمری آئیڈینٹی اور نو؟ ہر مسلمان رگ باطل کے لیے نشتر تھا. رگ کہتے ہیں نا کہ آرٹری، نشتر ہوتا ہے کہ اسکیلپل لائک اے نائف. تو ہر مسلمان رگ باطل کے لیے نشتر تھا، اس کے آئینہ ہستی میں عمل جوہر تھا، جو بھروسہ تھا اسے قوت بازو پر تھا. اس کو تھا یس یہ آئی ایمنس تھا اس کے اندر، جس کو خود ہی کہا جاتا ہے دس سیلف آئیڈینٹی دیٹ اے پرسن develops based solely on their reliance on اللہ سبحانہ و تعالیٰ. پھر ایک اللہ تعالیٰ ہمت دیتے ہیں کہ ہاں میں سب کچھ کر سکتا ہوں اللہ تعالیٰ کی مدد سے. ہے تمہیں موت کا ڈر، اس کو خدا کا ڈر تھا. اللہ اکبر. یہ ہے وہن، یہ ہے وہن. ہمیں اپنی موت سے ڈر ہے. کوئی بندہ موت کی بات نہیں کرنا چاہتا. ایسے ڈرپوک ہم مسلمان ہو چکے ہیں. ہے تمہیں موت کا ڈر، اس کو خدا کا ڈر. وہ صرف اللہ سے ڈرنے والے لوگ تھے. ہاں؟ یعنی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام، وہ اللہ سے ڈرنے والے لوگ تھے. وہ موت کو گلے لگانے والے تھے، وہ نہیں ڈرتے تھے. اور ہم موت سے ڈرنے والے کہ ہمارے ہاتھ سے ہماری دنیا نہ چلی جائے. باپ کا علم نہ بیٹے کو گر ازبر ہو، پھر پسر قابل میراث سے پدر کیوں کر ہو. ہر کوئی مست مئے ذوق تن آسانی ہے. مئے ذوق، مئے کہتے ہیں شراب کو، ذوق تن ثانی کی کمفرٹ اینڈ لگژریز. کمفرٹ اینڈ لگژری کے جو شراب کا جو مزہ ہے نا، اس کے اندر ہم ہر بندہ مست ہے اس وقت. کمفرٹ ملے، لگژری ملے، کمفرٹ ملے، لگژری ملے. تم مسلمان ہو، یہ انداز مسلمانی ہے. لائک ہاؤ ڈیئر یو ایون کال یور سیلف اے مؤمن، اے مسلم. حیدری فقر ہے نئے دولت عثمانی. حیدر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تو فقیر تھے. وہ کہتے نہ تمہارے اندر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فقیری رہ گئی، نئے دولت عثمانی ہے. نیدر ڈو یو ہیو دا ویلتھ آف حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ. نہ یہ ہے نہ وہ ہے. تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی، یعنی وہ ایسے بزرگ تھے لیکن تم نے ان کے ساتھ اپنا ایک روحانی اصلاحی قلبی تعلق توڑ دیا ہے. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کے. یعنی کہ دیر پرائمری جو بھی ان سے پوچھتا کہ who are you، تو وہ شرماتے نہیں تھے. وہ کہتے تھے ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے ملانے والے لوگ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے he was wearing clothes that were patched when he met the patriarch of Jerusalem. اور وہ پورا بڑا دھن سن کے باہر آیا. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ہوتا جب اندر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہوتا ہے نا، تو ایک ایسا مضبوطی انسان میں آ جاتی ہے. اور اللہ تعالیٰ پھر عزت ایسے لوگوں کو دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ فراڈ لوگوں کو عزت نہیں دیا کرتے. اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر، قرآن کا میسج توحید کا، رسالت کا، آخرت کا، اب وہ ہمارے اندر سے ختم ہو چکا. تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اب دنیا کے اندر ہمیں خاری عطا فرمائی. خاری عطا فرمائی. چاہتے سب ہیں کہ ہوں اوج ثریا پہ مقیم. ہر بندہ چاہتا ہے عزت میں اوج ثریا، یعنی کہ وہ اونچے اونچے مقامات، کہ اللہ تعالیٰ ہر اس کو نصیب فرمائے. پہلے ویسا کوئی پیدا تو کرے قلب سلیم، کہ انسان کا ویسا دل ہو کہ جس دل میں اللہ آ جائیں، جس دل میں اللہ سما جائے، جس دل میں اللہ چھا جائے. پہلے ایسا دل، ایسا قلب لے کر آؤ گے، پھر اللہ تعالیٰ اوج ثریا عطا فرمائیں گے. ورنہ ہر بندہ چاہتا ہے میں ولایت کے بڑے مقام پر آ جاؤں. But where is the qalb salim? Where is the qalb munib that is required
for you to attain those status and those ranks. वो हमारे पास है नहीं है. ख्वाब के अंदर अर्श को फर्श से मिलाया हुआ. ख्वाब के अंदर हमसे बड़ा कोई मुजद्दिद नहीं, हमसे बड़ा कोई गौस नहीं. लेकिन जहां कल्ब सलीम की बात आती है तो इंसान जो है वो कल्ब सलीम से बिल्कुल महरूम. खुदकशी शेवा तुम्हारा वो गयूर व खुददार. कि हम तो भाई हमारा क्या खुदकुशी हर काम में अपने ही पाँव पे कुल्हाड़ी मारने. वो कहते खुद गयूर समझते ना, गीरा. They had that dini hamiyat. They had that self identity. They were proud of that. Not proud in terms of pride and arrogance. Proud in terms of feeling honored. Feeling honored by the Islam that Allah Ta'ala had given them. वो गयूर खुददार. खुददार होता है जो किसी और की तरफ नहीं देखता. उसके अंदर ये एक कैफियत होती है. खुददारी की कैफियत कहते हैं कि अल्लाह ताला उनके अंदर इतना ये बेदार कर देते हैं जज्बा कि इंसान कभी गैर की तरफ नजर उठा के नहीं देखता, उसको बेवफाई समझता. तुम अखुवत से गुरेजा व अखुवत पे निसार. कमिंग बैक टू हम, वी आर नॉट कमिटेड टू द ब्रदरहुड ऑफ द उम्मा. और वो अखुवत पे निसार, दे वुड डू एनीथिंग to sacrifice them for that brotherhood, for that. वो देखिए that famous example of one of the battles in which a person was looking for his own cousin, and he found him, and he found that he was taking his last breath, and he was saying al-atash, that I'm really thirsty, give me some water. And so he was about to give him some water when he heard somebody else crying al-atash, al-atash. And the person who was there, the cousin of the person carrying the water, he closed his lips. He said, go and give him the water. So the person rushed to him and he tried to give him water. But again, he was about to drink when he heard somebody else, a third person, say, al-atash, al-atash, that I'm thirsty, I'm thirsty. Now he rushed to the third person, but before he got to him, the third person had passed away. Now he rushed to the second one. He went to him, he had also passed away. And when he came back to his own cousin, his cousin had passed away as well. I really need us to think about this for a second. This is what it means to be akhuwat bin nisar. That this concept of ummah, living beyond ourselves, breaking the cocoon of our own nafs, thinking about the ummah. This is what self-sacrifice is all about. What can I do for the ummah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tum ho guftar sarapa wo sarapa karda. I mean, this is such a taunt. Tum ho guftar sarapa, you are an embodiment of talk. That you love to talk. Tum ho guftar sarapa, wo sarapa kardar. They were an embodiment and pinnacle of kardar, character. We like to talk the talk, they used to walk the walk. कि तुम sarapa means this pinnacle of just talking. We love to talk, we don't like to act. And they were a pinnacle of action, pinnacle of character, pinnacle of personality, pinnacle of what it means to be a real human being. Tum taraste ho kali ko wo gulistan va kanar. That is why we are looking for just one small, flower, and they were like a big orchard Allah subhanahu wa ta'ala has sent to this humanity. Ab talak yaad hai qawmon ko hakayat unki, naksh hai safai hasti pe sadakat unki. That every nation still talk. This is so interesting that when it comes to Salahuddin Ayyubi rahmatullah ta'ala alayh, if you look at the Western literature on him, they have nothing but praises for him. They were so impressed by this Mujahid of Allah subhanahu wa ta'ala that their literature is filled with praises for him. So this is the nations still remember their stories. They still remember Umar radhiyallahu ta'ala and what he had done. Naksha safai hasti pesa. This was the truth that they lived, that has been made part of the story of mankind. So you have to be true to yourself. You have to be true to Allah subhanahu wa ta'ala. You have to be true to others, and inshallah ta'ala then the story remains. So, and this is really
This is what the ghayrat, this is what khuddari, this is what khudi truly means. This is what the identity of being a mu'min, this really means. Lama Iqbal says in a different place, right? Nazar Allah pe rakhta hai Musalman ghuyur. That a person with this ghira, their nazar is only on Allah subhanahu wa ta'ala. Maut kya shay hai, fakat alam mani ka safar. What is death is just it's just shifting of a world, right? In shaheedon ki diyat ahle kalisa se namak, people who have been martyred in the path of Allah subhanahu wa ta'ala, don't look or ask for their value from ahle kalisa, from the people of cathedrals and churches. Like, don't look for their acknowledgement from them. Qadr o कीमत में है खून जिनका haram से बढ़कर, whose blood is more honorable than the haram itself. ए मर्द मुसलमान तुझे क्या याद नहीं, हरफ ला तदू मा अल्लाह इलाहन आखिर. Allah. So, it is, we are being called to wake up. The ummah needs to wake up. Our haram is in danger, our way of life is in danger across all the communities, all the countries of the world, especially the Muslim countries as well. And, we need to become part of the solution. We need to be there, inshallah ta'ala, to raise good, strong Muslims, sons and daughters who understand their way of life, who have certainty in this way, and who are attached to it, and who are willing to really live an Allah-centric and Akhirat-centric life. And this is what the job of scholars as well. This is what the job of mashayikh as well, right? Lama Iqbal says, तूने पूछी है अमामत की हकीकत मुझसे. You're asking, everybody wants to be called Imam Fala, Imam Fala, Imam Fala today. So Lama Iqbal says, तूने पूछी है अमामत की हकीकत मुझसे. You have asked me the reality of what being an Imam truly is. हक तुझे मेरी तरह साहिब इसरार करे. May Allah Ta'ala make you a person of secrets like me, because I know the secret. He was sahib sir. We have latifa sir as well. That's a sahib israr basically means a person that is filled with secrets. This is ilm ladun that Allah subhanahu wa ta'ala gives. Then he says, who is an imam? Hai wahi tere zamane ka imam barhaq. That the true imam of your zaman is जो तुझे हाजिर व मौजूद से बेजार करे. Things that are present and in front of you, meaning dunya. Your imam is the person who makes you bezar. You takes your heart away, meaning he puts the zuhd fi dunya in your heart. That you're disconnected from the zahir and mawjood that you see in front of you. You're not attached to it. Bezar. Bezari samajhte? That you're sick of it. You're tired of it. You don't want to do anything with it. Zahir or mawjood, this dunya that we are so littered with, that we are so connected with, that we are so entrenched in, that this person gives you zuhd in that dunya. Maut ke aine mein tujhko dikhakar rukh dost. That every single day, this mirror of death is right in front of you. So this is what you look at. Anything that you are looking at, you see, your own death coming. This is from a hadith of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam that mentions that you make salam on one side, that you are not sure if you'll get even the moment to make salam on the other side. This is where you know that this death, this journey to the next world can come at any second now, and we need to be prepared for it. Zindagi tere liye aur bhi dushwar kare. Allahu Akbar. Allahu Akbar. We are looking for comforts, and he is saying a true imam is who makes your life difficult for you. Zindagi tere liye aur bhi dushwar kare. This is what a true imam is. We need murshids like that, but where do you find murids like that? Nobody wants that discomfort. Nobody wants that, stepping out of their comfort zone. This is, the level of sacrifice, the level of the ability to make qurbani is just gone.
But Allama Iqbal is telling us that your true imam is zindagi tere liye aur bhi dushwar kare. That makes more and more difficult. Your life becomes intolerable for you. So much, there's so much difficulty for you, because you are so entrenched in making, effort and striving and mujahida and day in and day out. You're living a lifestyle कि दूसरों को भी आप पे तरस आ जाए. इतना बंदा मेहनत करे that people feel, oh Allahu Akbar, what's wrong with this guy? حتى يقال أنه مجنون. That these are crazy people. That these are crazy people. दे के एहसास ज़या तेरा लहू गरमा दे. That he puts this fire inside you. फकर की सान चढ़ाकर तुझे तलवार कर दे. That and he sharpens you, right? He sharpens you like a sword. फितना मिल्लत बेजा है इमामत उसकी जो मुसलमान को सलातीन का परस्तार करते. And then he goes into the fitan that we're in. And one of that is the asabiya, that the nationalism, and the governance that we are stuck in, and our leaders that we have, and and the true imam is that he raises you above that. So this is, I remember just reading this on my way back from Atlanta on the plane, and I thought that I would share this with you, because really this is a strange moment, as one of our Mashaykh, Mufti Taqi Usmani Sahab, Damat Barakatum, said that this is a pivotal moment. This is we are we're facing like a crossroad. We're in a crossroad, and our decisions about how we act as an ummah will certainly determine what kind of path we'll see in front of us for ourselves, but also for our children. And so, we need to wake up, we need to reconnect, we need to get re-inspired, and we need to be motivated into action, inshallah ta'ala, with haqq, in the haqq way, at the haqq time. So may Allah subhanahu wa ta'ala allow us, inshallah ta'ala, to become the ummah the Nabi sallallahu alaihi wasallam wants us to become. May Allah subhanahu wa ta'ala make us the abd that Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wants us to see. May Allah subhanahu wa ta'ala help us be attached to Quran and Sunnah like Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wants us to be attached to it. May Allah subhanahu wa ta'ala accept us all. Ameen ya Rabbil Alameen. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi Rabbil Alameen.